تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الف آف پاریا اج کر لے سودا جے کر کھٹنائی کچھ اس جہان وچوں. ہیرا سسیاں سونیاں لے لیاں چھڈ امیاں جو کچھ لبھنائی لب قرآن وچوں. ایک ایک گل سکھ لے عاشقائے نبی پاک دی پاک زبان وچوں. اسا سونے دی شان معلوم کیتی ایک راتی عرشات جان وچوں. الف 1,24,000 وچوں میاں میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے. ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ پر شان قرآن کچھ ہو رہی ہے. آئے لکھ ہزار لیکچرار جہان اندر پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے. گئے موسیٰ کو طور اتے پر میرے نبی دا عرشات جان کچھ ہو رہی ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبل اچیا شانہ والے جے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا. لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا. لکھ باری میں توبہ بھنی تے میں بے اعتبارا پر پھر بھی مولا فضل تیرے دیاں میں آسا رکھن والا. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا. 2 عشرے گزر گئے اور واقعتاً جس طرح ان کی قدردانی تھی، عبادت کا حق تھا، وہ ہم ادا نہ کر سکے. اس پہ توبہ استغفار کی جائے اور جو لمحات باقی ہیں ان کی صحیح طرح قدر کرنے کی پوری کوشش کی جائے. یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ تھا جو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا. کاروباری لوگوں کے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں اور وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ 4 دن خوب محنت کرو پھر ہمیشہ پورا سال بیٹھ کے آرام سے کھانا. اور وہ اپنی روٹی وغیرہ بھی ٹیفن میں پونے میں دکان پہ منگواتے ہیں، گھر نہیں جاتے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے اسی طرح ٹیفن وہ کونے میں بندھا ہوا کھانا وہ لے کر گھر میں شام جاتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ کیا بات ہے آج آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا؟ تو وہ کہتا ہے اللہ کی بندی آج گاہ کی اتنے آئے تھے کہ کھانا کھانے کا موقع ہی نہیں ملا.
اس کو پتہ ہے سیزن ہے۔ تو یہ ہے نیکیوں کا سیزن، اس میں ہم کر لیں کمائی، پھر قیامت والے دن یہ کام دے گی۔ ذہن میں نہیں تھی پہلے، اچانک اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈالی، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مورخین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، تاریخی بات ہے، جب مصر کے بازار کے اندر آئے تو اس وقت ان کی خریداری کے لیے بولی لگی۔ قصہ مختصر کرتا ہوں، ایک بوڑھی اماں وہ دھاگے کی اٹی لے کر، دھاگے کا پنا لے کر وہ چل پڑی۔ تو کسی نے کہا بڑی مائی کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس طرح اتنا خوبصورت نوجوان ہے، یوسف اس کا نام ہے، اس کے خریداری کے لیے میں بھی جا رہی ہوں۔ تو اس پوچھنے والے نے کہا کہ ماں جی اس کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے جاگیردار پہنچے ہوئے ہیں، اور تو کیا لے کر جا رہی ہے؟ تیرے پلے کوئی ٹکا پیسہ ہے؟ کس سے خریدے گی؟ اس نے کہا یہ دیکھو میرے پاس یہ دھاگے کی اٹی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی ہنس پڑا، یہ کون تجھے دے گا یوسف اس کے بدلے میں؟ میں یہاں ایک بات کہہ دوں، ہمارے ذہن میں ایک عجیب الزام لگتا ہے کہ یار یہ عجیب ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہوائی بات تو یہ ہو کہ جب میں اس پر حدیث کا حوالہ دوں، میں نے کہا یہ تاریخی بات ہے، نہیں سمجھ آئی میری بات؟ تو پھر اعتراض بنتا ہی نہیں۔ تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا اماں جی اس کے بدلے تجھے یوسف کون دے گا؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس کے بدلے یوسف تو نہیں ملے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کل حشر کے میدان میں جب اللہ پاک یہ آواز لگائے کہ میرے نبی کی محبت میں میرے یوسف کے جو خریدار ہیں وہ کہاں چلے گئے، وہ ذرا ادھر آؤ نا، تو میں اس وقت ان یوسف کے خریداروں کے اندر شمار ہو جاؤں۔ بالکل ایسے ہی جو میں بات آپ کو کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب عشر کے میدان میں حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ اپنی ریاضات، مجاہدات، عبادتیں پیش کریں گے، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت کے پیش کریں گے، شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اللہ اللہ پیش کریں گے، اور حضرت جنید بغدادی، حضرت معین الدین چشتی پیران پیر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی اپنی عبادتیں پیش کریں گے، ہم کہہ دیں گے یا اللہ مہربانی کر، تیری بڑی مہربانی، ہم اگرچہ 11 مہینوں میں سست رہے لیکن یہ جو تیرا عظیم مہینہ آتا تھا نا رمضان، ہم اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو مہربانی کر تو اس کو قبول فرما لے۔ جب یہ اولیاء اپنی عبادت پیش کریں گے تو ہم یہ ایک مہینہ پیش کر دیں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ پاک ہمارا بیڑا پار ہے کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بقیہ لمحات کی صحیح طرح قدر کریں، یہ وقت پھر نہیں آیا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز پڑھی ہے، جو نہیں مانتا اس کی قسمت نصیب اس کے ساتھ ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ سچ ہے، جو نہیں مانتا ہم اسے کچھ کہتے نہیں، لیکن ہم اپنی اس بات پہ موقف پہ الحمدللہ پکے ہیں۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے اتنی لمبی عبادت کر کے یہی کہا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ویسے میں نعمان بن ثابت ادا نہ کر سکا۔ جب ان کا وصال ہوا تو جو ہمسایہ تھا اس کے گھر کے اندر جو افراد تھے، اس کا چھوٹا سا بیٹا کہنے لگا ابو جی ہمارے گھر کی چھت کے اوپر جو ایک مینارہ سا نظر آتا تھا جس کی روشنی ہم آسمان تک دیکھتے تھے، لائٹنگ سی محسوس ہوتی تھی، ابو جی وہ آج کل نظر نہیں آتی۔ تو باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، باپ کہنے لگا بیٹا وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھا، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کیا کرتا تھا۔
یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے۔ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو صرف امام کہیں گے، حضرت شافعی کو امام شافعی کہیں گے، حضرت مالک کو امام مالک کہیں گے، حضرت احمد بن حنبل کو امام احمد بن حنبل کہیں گے۔ لیکن جب باری آئے گی حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی، تو نام کے ساتھ جو امام ہے اس کے ساتھ ایک اور لفظ جڑا ہوا ہے، وہ ہے اعظم۔ ان کو امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے دوسرے ائمہ نے فیض پایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ مقلد ہیں، وہ امام شافعی کی تقلید کرنے والے ہیں۔ امام شافعی تقلید کو شرک نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تقلید کو شرک نہیں سمجھتے تھے، وہ تو خود امام شافعی کے مقلد ہیں بابا۔ تو میری بات دور نہ نکل جائے، تو امام صاحب نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا جو نہیں مانتا اس کے نصیب اس کے ساتھ، ہمارا تو ایمان ہے کہ پڑھی ہے۔ اور آخر میں یہی کہا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا میں نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ویسے ادا نہ کر سکا۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی بات لیلۃ القدر کے متعلق اور بہت تھوڑی سی بات اعتکاف کے متعلق، اور اس کے ساتھ فطرانے کے 1-2 مسئلے، پھر اس کے بعد دعا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے جس کو روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تاجدار مدینہ جامع دو عالم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بڑی پکی روایت ہے۔ اور یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے پوری پڑھ دی، جس کو سورۃ القدر کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا کہ پہلی جو امتیں گزری ان کی بڑی لمبی عمریں تھیں، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا کہ اس نے 80 سال تک جہاد کے اندر گزارے۔ ایک روایت ہے 1000 مہینہ اس نے جہاد کے اندر گزارا۔ جہاد اللہ کا حکم ہے۔ آج امت اس حکم سے اتنی دور نکل گئی، عملی طور پر شرکت تو کجا، آج امت نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں اور زبان سے کچھ اور شروع کر دیا۔ امت نے اس اللہ کے حکم کو بھی دہشت گردی کا نام دے دیا۔ اللہ کے جہاد اور ہے، وہ حکم الہی ہے، دہشت گردی اور ہے۔ دہشت گردی کی ہم سارے مسلمان مذمت کرتے ہیں، جہاد اللہ کا حکم ہے بابا، اس کا انکار اس کے اندر نہ کر۔ مجھے ایسے یاد ہے، کافی پرانی بات ہے، تقریباً 8-9 سال پرانی بات ہے۔ ایک ناواقف بھائیوں کی مسجد میں بیان کر رہا تھا، تعزیت کا بیان تھا۔ وہ ایک بندہ وہاں سے کھڑا ہوا، بیان کے اندر اس نے کہا کہ یہ جو دھماکہ ہوا یہ کس نے کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ ہوا تھا پشاور میں، سکون میں، آپ کو یاد ہے؟ تو میں نے کہا قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، من قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ اللہ کہتے ہیں جو آدمی کسی ایک جان کو بھی جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہم تو خود محفوظ نہیں ہیں، پشاور ہمارے تبلیغی مرکز میں دھماکہ کس نے کیا؟ تو کہتا ہے ہم درود والے ہیں، یہ برود والے، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ بابا ہم خود محفوظ نہیں ہیں، ہمارے سوات مرکز کے اندر دھماکہ کیا تبلیغیوں نے کیا ہے؟ تبلیغی مرکز میں
وہ پتہ نہیں کون پتھر دل لوگ ہیں، کافر قسم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ تو اس لیے بن دیکھے اندھیرے میں تیر نہ چلاؤ، پہلے بات کی تحقیق کرو، اس کے بعد بات کرو۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو میں دور نہیں کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس رات کی کاش ہم شان نزول میں بتا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 انبیاء، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان کی عبادت کا صحابہ کے سامنے ذکر کیا تو صحابہ تو نیکی کے اندر ہرس رکھنے والے تھے۔ آج ہماری ہرس دنیا کے اندر ہے کہ چڑھ گئی اس کی کوٹھی آسمانوں کی طرف، میں پیچھے رہ گیا، وہ ہر سال ماڈل بدلتا ہے اور میری یہ پرانی کار ٹوٹی پھوٹی کاب کے لیے پھر رہا ہوں، اور وہ ہر سال اناج اٹھانے کے بعد جناب 2-4 ایکڑ ساتھ شامل کر لیتا ہے، میں تو بہت پیچھے رہ گیا۔ ہماری ہرس اس میں ہے، صحابہ کی نیکیوں کے اندر تھی۔ صحابہ تڑپ اٹھے کہ وہ آدمی، ان کی عمریں پچھلی امتوں کی بڑی لمبی، نیکیاں ان کی زیادہ، وہ تو ہم سے بازی لے گئے، آگے نکل گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو صحابہ کو اس پہ جب حسرت ہوئی تو اللہ پاک نے صحابہ کی اس فکر کو دیکھتے ہوئے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر سورۃ القدر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور اللہ نے کہا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو ایک ایسی رات دیتے ہیں جس کا نام لیلۃ القدر ہے، جو اس رات کی قدر کر لے گا، اس رات میں صحیح عبادت کر لے گا، کام میں لے آئے گا اس وقت کو، تو میں اللہ اس آدمی کو 1000 مہینے سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے لیلۃ القدر کو قرآن پاک نازل کیا۔ رمضان کو جو شان ملی ہے، قدر کو جو شان ملی ہے، وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ سمجھے بات؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک مفسرین نے کہا ایک ہی مرتبہ قرآن آیا، پھر آسمان دنیا سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ بے کینہ کے اوپر 23 سال کے عرصے میں قرآن اترا۔ اور میں اس کی تفسیر میں جاؤں تو وقت زیادہ لگے گا۔ اللہ آگے چل کے کہتے ہیں خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو یا اللہ کتنی بہتر ہے؟ اللہ پاک نے یہ بات نہ قرآن میں بتائی نہ کسی حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی 1000 مہینوں سے آگے جو بہتری ہے وہ میں اللہ ہی جانتا ہوں کہ وہ کتنی بہتر ہے۔ اور نص قطعی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح اس کے اندر جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رات کے کسی خاص حصے میں؟ فرمایا نہیں، خاص حصے میں نہیں ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اللہ کا قرآن ہے کہ یہ غروب شمس سے لے کر فجر کی اذان آنے تک اس کا وقت ہے۔ اس کے اندر جتنا بھی جاگ لو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب لیلۃ القدر کو پالو گے تو میں اللہ تمہیں انعام دے دوں گا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں نا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، 1000 مہینوں کے سال کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ عرصہ یہ بنتا ہے۔ جس نے اس رات کے اندر قدردانی کی، عبادت کی، توبہ کی، استغفار کیا، دعا مانگی، گویا اس بندے کو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عرصہ عبادت کرنے کا اجر مل گیا۔ کوئی ضعیف روایت نہیں، نص قطعی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ یوں سمجھو اس کو کہ جس طرح ایک چابیوں کا گچھا رکھا ہو، اس میں کافی ساری چابیاں ہیں، کوئی بندہ کہہ دے ان چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی ایسے خزانے کی ہے کہ اس خزانے کے اندر موتی موجود ہے، سونا موجود ہے، مرجان موجود ہے، زمردج موجود ہے، یاقوت موجود ہے، چاندی موجود ہے، ہیرے موجود ہیں، جواہرات موجود ہیں، ان میں سے گچھے میں ایک چابی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک چابی ہے اس میں۔ اب تم بتاؤ وہ بندہ کھڑا سوچتا رہے گا کہ پتہ نہیں کون سی چابی ہے، یا فوری پورا گچھا اٹھائے گا؟ کوئی ایک تو لگے گی، نہیں سمجھ آ رہی؟
بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کو روایت کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی نے رمضان کے پہلے عشر میں اعتکاف کیا۔ جب وہ ختم ہوا تو ہم حضور کے ساتھ اعتکاف بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کی تلاش کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ آگے ہے، یعنی اگلے دوسرے عشرے میں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب دوسرا عشرہ ختم ہونے کو آیا، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ چیز آگے ہے جس کی تلاش کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو اس تیسرے عشرے کے اندر لیلۃ القدر آئی۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ تم لیلۃ القدر کو وہ رمضان کے آخری عشرے کی جو کلی طاق رہتے ہیں ان میں تلاش کرو۔ حقیقت ہے آج شوق ہی ختم ہو گیا، ذوق ہی ختم ہو گیا۔ 21 جو رات گزر گئی، 23، 25، 27 اور 29 ان میں تلاش کرو۔ اچھا میں بھول نہ جاؤں، مجھے ایک یاد کرانی بات کہ 27ویں کو قرآن ختم کرنا کیسا ہے، میں بھول جاؤں تو آپ نے یاد کرانا ہے۔ ضمن کوئی مسئلہ بھی ہوتا جائے تو اچھا ہے۔ تو اس رات کی قدردانی کرنی چاہیے۔ آگے ایک اور حدیث سنو۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے کہ میرے ان جان نثاروں کو پتہ چل جائے، جب آئے ہیں تو دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ذہن سے اللہ نے اس رات کے تعین کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ ان کے جھگڑے کی نحوست سے اللہ نے اس کو مٹا دیا۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات کو تلاش کیا، سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اعتکاف بیٹھے ہیں۔ بخاری کی روایت، حضرت عائشہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عائشہ کہتے ہیں اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ چکے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات ہمیشہ اعتکاف کرتی رہیں۔ صرف 1 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پکی روایت ہے، اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، اللہ کے نبی کو سفر پیش آ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اللہ کے نبی اگلے سال 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ سمجھ آئی میری بات؟ 20 سال بیٹھے۔ تو معلوم ہوا یہ جو پہلی حدیث میں نے سنائی جس کے راوی حضرت عبادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو جھگڑا ہے یہ بہت بری بات ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپس کا سلوک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب میں اس طرف نہیں جاتا، اس پر باتیں بہت زیادہ ہیں، تو ادھر نکل گیا تو پھر واپسی مشکل ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس رات کی قدردانی کریں، چند دن جاگ لیں۔ بھائی فجر پڑھ کے، اشراق پڑھ کے سو جائیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ تراویح کے بعد تھک کر عبادت کرے، اور عبادت کر کر کے تھکے۔ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو چند دن ہم جاگ لیں، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہمیشہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے سیر ہو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ یہ دنیا کی موجیں اور یہ ساری باتیں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب تو کہتے ہیں نا جی وہ مر گئے تو جان چھوٹ سی، سکھ آ جیسی نہیں، سکھ اسے آئے گا جس نے دنیا کے اندر زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزاری ہوگی، دوسرے کو سکھ نہیں آئے گا۔ اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مرنے کے بعد بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اب اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں بتاتا ہوں۔
پھر فطرانے کے مسائل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو معتکف ہے یعنی اعتکاف بیٹھنے والا، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کو باہر جو نیکیاں ہوتی ہیں جس کی اندر وہ شریک نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو یہاں بیٹھے عطا کرتے ہیں۔ مشہور روایت ہے، مثلا جنازے میں نہیں جا سکتا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو میری محبت میں میرے بوئے پر آ کر 10 دن کے لیے پڑا ہوا ہے، میں تجھے یہاں بیٹھے بیٹھے جنازہ پڑھنے کا صحیح ثواب عطا کروں گا۔ تیرا فلاں دوست رشتہ دار بیمار ہے، تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، تو یہاں میری محبت میں آ کے میرے در پہ بیٹھ گیا، تجھے میں بیمار پرسی کرنے کا ثواب یہاں ہی دیتا ہوں۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل کے اندر بھی اس کو لائے ہیں کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا، توجہ میری طرف رکھو، آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب حج کا خرچہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو 7-8 لاکھ تک پہنچ چکا، عمرہ اچھی قریبی رہائش کے ساتھ 2.5-3 لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں۔ اب یہ سارا انعام اس کو ملے گا جو آدمی اعتکاف کو آداب کے ساتھ کرے گا۔ ایک اور روایت سنا دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی صرف مغرب اور عشاء کا جو دورانیہ ہے اس وقت اتنے وقت میں اعتکاف کر لے اور اس میں سوائے نماز ذکر اللہ کے کوئی دنیاوی بات نہ کرے، تو اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی زیادہ قدردانی ہے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ اس کو ملے گا جو اعتکاف کے آداب کا خیال کرے گا۔ آداب کیا ہے؟ کہ بابا یہ جو مصیبت آ چکی ہے، اتنا بڑا موبائل یہ جو چوڑے والا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اعتکاف بیٹھ گیا، اعتکاف کی وجہ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے بیوی کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے اس موبائل کے لیے۔ کس کے لیے؟ موبائل کے لیے۔ یہ تو نیکی برباد اور گناہ کو لازم کرنے والی بات ہے۔ دنیاوی باتیں مسجد میں نہ کریں۔ اور اگلی بات سنو، اچھا مجھے یہ بھی یاد کرانا، اعتکاف کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے، یہ بھی میں بھول گیا ہوں۔ اعتکاف کے بڑے آداب ہیں بھائی۔ نمبر 1، مسجد میں مچور لوگوں کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے جو سمجھدار ہیں۔ مسجد خانہ خدا ہے، اس کے ادب کرے گا تو اللہ راضی ہوں گے۔ اب اعتکاف والے کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر بغیر شرعی طبعی ضرورت کے مسجد سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر گیا تو اعتکاف ختم۔ لیکن مسجد کی اتنی شان ہے، شریعت نے کہا اے اعتکاف بیٹھنے والے، اگر تو نے ری خارج کرنی ہو تو تو مسجد سے باہر جا۔ اعتکاف والے کو بھی کیا حکم ہے کہ ری بھی مسجد سے باہر جا کر خارج کرے، جو مسجد کے حصے سے باہر جگہ ہے، وہ جہاں جوتے اتارتے ہو اس سے آگے تھوڑے سے چلے جاؤ، وہاں کپڑے جھاڑ کے پھر واپس آئے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسجد میں جان بوجھ کر دانستہ طور پر پتہ ہوتے ہوئے کہ ہوا میری خارج ہونے لگی ہے پیٹ سے، تو مسجد کے اندر وہ ہوا خارج کرتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے اللہ کے گھر کی بے عزتی کر دی۔ سمجھ آئی؟ تو اعتکاف بیٹھنے کے اعتبار سے سب سے بہترین جگہ، یہ بس میں ایک مسئلہ یہ بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد فطرانے کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ جس کو ضرورت ہوگی وہ اسی مجلس میں بھی پوچھ سکتا ہے، میرے دماغ میں ہوا تو میں ابھی بتا دوں گا، ورنہ میں دیکھ کر بتا دوں گا، سارے مسئلے تو نہیں آتے نا۔ اعتکاف کے لیے سب سے بہترین جگہ، اللہ ہمیں سب کو وہ نصیب فرمائے۔
وہ ہے مسجد حرام۔ کون سی جگہ ہے؟ جہاں کی ایک نماز، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک نماز کے بدلے اللہ پاک 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے۔ اللہ وہاں کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ وہاں کی ایک نماز کے بدلے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے 50,000 نمازیں، دوسری حدیث میں آتا ہے 1,000 نماز۔ فضائل میں 50,000 والی کو اہل علم نے قبول فرمایا۔ تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ درست ہیں، مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، جو کثیر انبیاء کا مرکز رہی ہے، ملک شام کے اندر ہے۔ وہاں تیسرے نمبر پر اعتکاف۔ پھر اس کے بعد اپنے علاقے کی جامع مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مسجد جس میں جمعہ نہیں ہوتا لیکن کم از کم 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مسجد ہے۔ اور عورت کے لیے اعتکاف کے اعتبار سے سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے۔ سارے میرے پیچھے کہو، کون سی جگہ عورت کے لیے؟ اس کا گھر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی عبادت سے آباد کرو۔ مسجد کے نام سے اگر گھر کے اندر کوئی جگہ ہے تو بہت اچھا، ورنہ عورت کو اپنا پردہ وغیرہ لگا لے اور یا کسی کمرے میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اعتکاف ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، کہ سر کے اوپر رومال ڈال کے رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو مسئلہ سمجھنا اور اس کو ضروری سمجھنا، شریعت کا حصہ سمجھنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ جہاں پر بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، یہاں اس ہماری مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ پاک مسجد کی صحیح طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ مسائل ہیں جو عام طور پر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، وہ آپ حضرات کو بتا دیتے ہیں، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ سب سے پہلے مسئلہ کہ روزے کا فدیہ کون دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا، کیسی بیماری والا دے سکتا ہے، کیسی بیماری والا نہیں دے سکتا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ غور سے سنو، اس لیے کہ پاکستان میں ہر بندہ مولوی ہے، ہر بندہ بڑا ڈاکٹر ہے، چھوٹا نہیں، بڑا ڈاکٹر ہے۔ سنیں مسئلہ، فدیہ مانا ہوتا ہے بدل۔ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو فدیہ دینا ہے، کون دے سکتا ہے؟ اب پورا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ وہ بندہ، نمبر 1 وہ بندہ جو وقتی عارضی بیمار ہے یا سفر پر ہے، وہ بندہ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا، فدیہ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فدیہ دے دے تو چلو جی جان چھوٹی، نعوذ باللہ، نہیں، اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں۔ یہ بعد میں جتنے روزے سفر کی وجہ سے یا وقتی عارضی بیماری کی وجہ سے رہ گئے، اتنے روزوں کی بعد میں یہ قضا کرے گا، اتنے روزے رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ ایک بات پوری ہو گئی۔ دوسری شروع، وہ بندہ جو دائمی بیمار ہے، مستقل اس کو کوئی ایسا مرض لگا ہوا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے دیندار اور ماہر طبیب ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہوئی ہے، اگر تو روزہ رکھے گا تو تیرا نقصان ہوگا، طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر کو خود ہی اللہ کے حکم کی حمیت نہیں اذان ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب خود ہی ٹس سے بس نہیں ہوتے، وہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں جی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، نہ رکھے روزے، وہ خود نہیں رکھتا۔ اب ایک بندہ مجھے کہنے لگا، مولوی صاحب بڑے ہٹے کٹے کڑیل جوان شی لمے لجے بندے روزہ نہیں رکھتے پے، سارا دے اے سی والے کمرے چ بمن والے روزے دے نیڑے نہیں جاتے۔ میں نے کہا بھائی
روزے کا تعلق صحت کے ساتھ نہیں ہے، روزے کا تعلق کڑیل جوان ہونے کے ساتھ نہیں ہے، روزے کا تعلق مصروفیت اور غیر مصروفیت کے ساتھ نہیں، اے سی والے کمرے کے ساتھ نہیں، روزے کا تعلق تو بابا ایمانی قوت کے ساتھ ہے۔ اگر ایمانی قوت اندر موجود ہے، ایمان کی بجھی ہوئی چنگاریاں نہیں ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی محبت دل میں انگڑائیاں لے رہی ہے اور اللہ کی محبت میں وہ ایمانی چنگاریاں ہر وقت بھڑک رہی ہیں، تو یہ گندم کی کٹائی بھی کرے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ روزے کا تعلق ایمانی قوت کے ساتھ ہے، وہ ایمانی قوت ہوگی تو پھر روزہ رکھے گا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ دائمی بیمار ہے، دائمی بیمار یا ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ دوبارہ اس کو ہمت ہی نہیں ہے بیچارہ کہ وہ روزہ رکھ سکے، ایسا بندہ روزے کا فدیہ دے گا، روزے کا فدیہ دے گا۔ توجہ سے بیٹھو، بڑے قیمتی مسئلے شروع ہو گئے۔ ایک روزے کا فدیہ ہے صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر، محتاط نصاب 2 کلو گندم، جو کھجور کشمش 3.5 کلو، سمجھ آئے؟ سب سے کم ہمارے عرف میں گندم ہے قیمت کے اعتبار سے ان 4 اجناس میں سے 2 کلو گندم، ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم کے پیسے 130 روپے کہیں دے دے مستحق کو، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ 30 روزوں کا فدیہ 60 کلو گندم، اور نمازوں کا فدیہ، نمازیں 5 ہیں یا 6 ہیں بولو، لیکن فدیہ دینے کے اعتبار سے نمازیں 6 ہیں، اس لیے کہ جو وطر ہے یہ ایک مستقل نماز ہے، بڑا پکا مسئلہ بتلا رہا ہوں۔ 6 نمازوں کا فدیہ ہوتا ہے، 5 کا نہیں ہوتا، وطر کو مستقل نماز شمار کیا گیا ہے۔ ایک دن کی نمازوں کی جو فدیے کے اعتبار سے گندم بنے گی وہ 12 کلو گندم ہے۔ آگے بھی سن لو، ایک آدمی اگر مر رہا ہے، اس نے مرتے ہوئے یہ وصیت کر دی اپنے اقارب رشتہ داروں کو، اولاد کو، بیوی کو کہ میں مر جاؤں تو میرا فدیہ دے دینا روزوں کا۔ اب وہ جب مر گیا تو اس کے قرضے اتارے جائیں گے اور اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا جو اس نے وصیت کی تھی، اس کے بعد اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا، تجہیز و تکفین کا خرچہ نکال کے، دیگے شیگے نہیں، سمجھے؟ اب اس کی وصیت کو پورا کرنا، اس کے مرنے کے بعد جو باقی رشتہ دار ہیں جو اس کے مال پہ قابض بن کے بیٹھ گئے، ان کے لیے اس کی وصیت کو پورا کرنا واجب ہے، سمجھے؟ ہاں، جیسے ہمارے عرف میں ہے ماشاءاللہ، نہ زندگی میں نمازیں پڑھی، نہ روزہ رکھا اور جناب ہو گیا، نہ مرتے ہوئے وصیت کی، تو اب کیا ہے؟ اب اگر اولاد ہے دیندار، نیک، علماء سے تعلق ہے، مساجد سے، مدارس سے وابستہ ہیں، تو اب یہ اولاد اگر اپنی طرف سے کر دے فدیہ کہ ابے نے پوری عمر روزے نہیں رکھے تھے، میرے ابے نے نہیں، کسے دا ابا روزے نہیں رکھے تھے، میرے والد نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، وہ وصیت کر کے نہیں مرا، اب نیک اولاد کا یہ حق بنتا ہے، کر دے تو بہت اچھا ہے کہ ابا اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے، چلو اس کا مال ہے، بیچارے نے ساری زندگی ہڈیاں سرما بنائی، ہماری خاطر اتنا کھپا، چلو اس کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ہی دے دو۔ تو اب باپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی، اور جب تم مر کے باپ کے ساتھ ملاقات کرو گے وہ تمہیں سینے سے لگائے گا، شاباش بیٹا تو نے بہت اچھا کیا۔ سمجھ آ گیا مثلا؟ یہ ہو گیا فدیہ کا۔ فدیہ کون دے سکتا ہے؟ جو مستقل دائمی بیمار ہے اور اس کو دوبارہ اس بیماری سے صحت کی توقع نہیں، بیماری ایسی ہے جس میں روزہ رکھے تو طبیعت کے زیادہ بگڑنے کا خدشہ ہے، وہ بیماری یہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن بعد میں کبھی صحت مل جائے تو یہ بھی روزہ رکھے گا۔ سمجھ آ گیا مثلا؟ اب آگے سنو،
یہ گزشتہ سے گزشتہ جو ہفتہ گزرا اس میں آپ کے سامنے آ کے زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے کی اللہ پاک نے توفیق دی تھی۔ فطرانہ ہے یا زکوٰۃ ہے، کیا دیتے ہوئے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ استعمال کریں، اپنی بیوی بچوں پہ استعمال کریں؟ کیا کرنا چاہیے دیتے ہوئے؟ نا 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 نا، یہ کام نہیں کرنا۔ اس میں اس بیچارے کی بڑی حوصلہ شکنی ہوگی، اس کا دل ٹوٹے گا، ہائے لوگوں کی زکوٰۃ عشر فطرانہ کھانے والا میں ہی رہ گیا۔ تم دل میں زکوٰۃ کی نیت رکھو، عشر کی رکھو، فطرانے کی رکھو، اس کو پکڑاتے ہوئے تم کہہ دو بھائی یہ نا عیدی ہے آپ کی، یہ آپ کے لیے نا ہدیہ ہے، ایسا لفظ بولو، سمجھ آئی؟ اس کو نہ بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ ہے، وہ بیچارہ پریشان نہ ہو جائے۔ اور کچھ ماشاءاللہ بڑے ڈھیٹ قسم کے ہیں، اور وہ بڑی دلیری سے کہتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ کوئی فطرانہ کوئی سانو بھی دے دو۔ اور قرآن مجید نے ایک جگہ کہا لا یسألون الناس الحافا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، وہ لوگ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کا خیال رکھو، جو چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا مزار کچھ ایسا بن گیا کہ جہاں پر بلے بلے ہو رہی ہو تو وہاں بڑا لمبا چوڑا اعلان کریں گے، جہاں خفیہ دینا پڑے گا وہاں موت پڑتی ہے۔ اگلی بات، کیا کوئی چیز لے کر دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے دے سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھو، پیسے دینا فطرانے میں، زکوٰۃ میں، عشر وغیرہ میں یہ افضل ہے۔ اس بیچارے کو ضرورت تھی کہ اس نے بجلی کا بل ادا کرنا تھا، تم نے کریانے کے سامان کا شاپر بھرا اور اس کے گھر میں پہنچا دیا، اس کی ضرورت تو مستحق کی پوری نہ ہوئی، اس نے بجلی بل دینا ہے، تم نے اس کے بچوں کے سوٹ لے کر دے دیا، اس نے سکول میں بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، تم نے اس کو زکوٰۃ میں پنکھا لے کر دے دیا، گرمی ہے، اور اس بیچارے نے اپنی ہمشیرہ کو عیدی دینی ہے، تم اس کو نقدی پکڑاؤ، پیسے پکڑاؤ، وہ مستحق کو خود بہتر سمجھتا ہے، مجھے کس جگہ پر کتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ خود لگائے گا۔ اگلی بات بھی سن لو، بڑی قیمتی، یہ شاید تمہاری توجہ ہے کہ اللہ دماغ میں باتیں ڈال رہا ہے، کہتے ہیں نا بات کروائی جاتی ہے کی نہیں جاتی، سامعین جتنے متوجہ بیٹھتے ہیں اللہ بات کرنے والے کے دماغ میں اتنی باتیں ڈالتے ہیں۔ ہاں جہاں پر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ یہ ویلی کھیلی آدمی ہے، پاؤڈر نشہ بڑا کرتا ہے، تو اس کو اگر میں نے 4 آنے پکڑائے تو یہ اسی میں لگا دے گا، بچوں پہ اس نے خرچ نہیں کرنے، تو وہاں پر پیسے دینے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ تم کسی طرح پتہ چلا کے اس مستحق کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز لے کر دے دو، اس کو پنکھا لے کر دو، کریانے کا سامان لے کر دو، جو چیز مرضی لے کر دو، جہاں یہ خطرہ ہو کہ یہ پیسے ادھر ادھر کر دے گا، بیوی بچوں پر نہیں لگائے گا۔ ایک مسئلہ اور بتلا دوں، کچھ لوگ بیچارے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا طریقہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں۔ اب اگر کسی سے سیدھا پوچھے، مجھ سے کوئی کہے کہ مولوی صاحب آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے، اب میں کہوں جی لگتی ہے، تو یہ میرے لیے بڑی حجاب والی بات ہے اور انتہائی ندامت اور شرمندگی والی بات ہے، سمجھ آئی؟ اور بالخصوص 2-4 بندے بھی میرے متعلقین محبین بیٹھے ہوں تو میرے لیے اور مشکل ہے اس کو بتلانا۔ یوں نہیں پوچھتے کہ آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر سامنے والا کو صاحب علم ہے، کچھ جانتا ہے، تو آپ اس سے یوں پوچھ لیں اچھے لفظ بول کے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ صاحب نصاب، وہ تمہاری یہ پشتو سمجھ جائے تو بہت اچھا، اگر وہ نہیں سمجھا تو آپ اس سے یوں کہہ دیں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ دینی فرض ہے؟ اگر وہ کہے ہاں میرے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، تو تم اپنی زکوٰۃ اسے نہ دو، اس لیے کہ وہ مستحق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے،
میرے کو لینا مال نہیں ہے کہ میں زکات دے گا ہوں تسی آدھا مال انہوں دے سکتے ہیں نہیں سمجھے میری گل سارے نو سمجھ آ گئی اب تم اپنا مال اس کو دے سکتے لیکن یہ جڑا سدھا وٹا مارنا یہ چونڈی وڈنا ہے نا یہ عجیب جی ہے کہ تینوں زکات لگ دی ہے کہ نہیں واہ بھائی واہ یہ گل تو گریز اچھا ہے سمجھے کسی ایسے لفظ نہ پوچھو کہ وہ بیچارہ شرمندہ نہ ہو صدقۃ الفطر جو بچہ عید الفطر کی اذان آنے سے پہلے عید الفطر والے دن کی اذان فجر آنے سے پہلے پیدا ہو گیا اس کا سرپرست اس کی طرف سے صدقۃ الفطر دے گا اور یہ بات میں مختصر کرتا ہوں انہوں نے تو مجھے آدھا گھنٹہ کہا تھا لیکن یہ گھنٹہ ہونے کو ہے تو آپ لوگ 2-4 باتیں سماعت فرما لیں کیا بات کی ہاں فطرانہ اب یہ سمجھے کہ فطرانہ ہے کتنا فطرانہ اگر گندم کے اعتبار سے دینا ہو توجہ سے بیٹھو تو وہ بنتا ہے محتاط 2 کلو ورنہ 2.25 کلو کا بھی قول ہے 2.25 کلو کا بھی ہے عام طور پر جو دیہاتوں میں کچی پکی روٹی والے کچھ آئمہ بتا دیتے ہیں اور یہ کچی پکی روٹی میں نے ایسے نہیں کہہ دیا اور بلکہ قول مضبوط موجود ہے دوسری طرف کہ جناب 2.25 کلو لیکن جو مفتہ بھی ہے جس کے اوپر اہل علم کا فتویٰ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ 2 کلو احتیاطاً اچھا ہے اور حقیقت میں یہ بنتا ہے 2.25 کلو اور آدھی چھٹاک اب اس کو احتیاطاً 2 کلو کر دیا گیا سمجھ آئی اب 2 کلو گندم کے پیسے گھر کے ہر فرد کی طرف سے دے دے اگر گندم کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے اور وہ ایک میں آپ کو محتاط ریٹ بتلا رہا ہوں اوسط درجے کا وہ ہے 130 روپے اور اگر جو 3.5 کلو اس اعتبار سے دینا ہو تو وہ 460 روپے دے گا کھجور اوسط درجے کی 3.5 کلو کی گندم گھر کے ہر افراد کی طرف سے دینی ہو گھر کے ہر فرد کی طرف سے دینی ہو تو وہ 1200 روپے دے گا 3.5 کلو کی قیمت اگر سوگی کشمش کشمکش وہ دینی ہو تو 3.5 کلو کی قیمت ہے 2200 روپیہ اوسط درجے کی کتنی 2200 روپیہ اب کچھ لوگ میں مولویاں نہ روڑا پا کے بہ رہے ہیں اور یہ ہوتا 150 آکھا فلانے مولوی سانو 110 آکھے نے اس نے 200 بتایا تو بابا تو نے کس نے روکا 200 دینے سے 200 دینے میں غربا کا نفع ہے لیکن جب تو نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے تو مسئلے کو بحثیت مسئلہ بتلایا جائے گا ہاں تو دینا چاہتا ہے تو 130 سے بجائے تو 1030 دے دے تجھے کون روک رہا ہے لیکن جب کوئی مسئلہ پوچھے گا تو مسئلے کو تو مسئلہ ہی بتانا چاہیے نا نہیں سمجھ آئی میری بات اگلی اہم ترین بات سنو یہ بس آخری بات ہے توجہ ہے آپ کی گندم کا وہ دے جو مالی حالات جس کے ماڑے ہیں اگر بڑے سے بڑا جاگیردار بھی گندم کا دے گا تو ادا ہو جائے گا لیکن اللہ کے بندے تجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا ساری زندگی بیٹھ کے گنتا رہے تجھ سے ختم نہ ہو اور 50 ایکڑ بابا تیرا رقبہ ہے لاکھ سے زیادہ تیری تنخواہ ملتی ہے سرکاری اور تیرے پاس گاڑیاں ہیں سب کچھ تیرے پاس گھر میں اللے تڑلے تو ہر روز اڑاتا ہے فضول خرچیاں اتنی کرتا ہے اور چاروں طرف سے میاں صاحب سیٹھ صاحب وٹو صاحب شیخ صاحب میمن صاحب دیوان صاحب ملک صاحب فلاں صاحب تے فلاں صاحب تے 1000 ایکڑ دا مالک ہے تے اے ہن پوچھدا پھردا ہے اے جی گندم کا کتنا بنتا ہے اب بلے ہے تیرے گندم کا کتنا بنتا ہے کیوں تجھے اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بنایا ہے تو اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی جانب سے کشمش کا کیوں نہیں دیتا 2200 روپیہ کیوں نہیں دیتا
اس میں غربا کا نفع بھی زیادہ ہے. جس طرح اللہ نے تجھے دیا ہے ویسے تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر. میں ایک ایویں مثال دیسی جی دینا پیا. بڑا بڑا جاگیردار ہوئے, بڑا بڑا جاگیردار, لکھا نہیں کروڑا دا مالک ہے یا اس درجے دا کیا ہے, وہ جو اللہ دے بندے سال بعد فطرانہ دینا ہے. ایک گھر تے چسکے دا مکدہ ہی نہیں. سوٹ تے بیگم ہاتھ رکھا انہیں آکھا نہیں آ نہیں آ لینے آکھن 2000 دا تین دا 5000 لے سوڑیے تو ہی ہوئی لے لے. تو فطرانے دی باری آئی تو کنک دا پوچھتا پھر اور اللہ دے بندے تیرے گھر دے اندر 5 افراد نے نا تو 5 دی طرف ہر ایک دی طرف 2200 روپیہ دیکھا. غریبہ دا نفع اندر زیادہ ہے یا کنک کے زیادہ ہے؟ تو اپنی شان دے. جیسے اللہ نے تجھے مال دے کر شان بنائی ہے ویسے تو آگے مخلوق پر دے. اور کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. مال کے چوکیدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو گن گن کے رکھتے ہیں, جوڑے رکھتے ہیں. پھونک نکلی گیا پچھلے قبر پہ پھیرا بھی نہیں مارتے. اور مالدار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ مال دیتے ہی اس لیے ہے کہ یہ بندے میری کمزور مخلوق کے اوپر خرچ کریں. اور اگلی بات سنو, اب یہ کوئی بھی مولوی نہ بتلائے, میں نے اپنی مسجد میں یہ نہیں بتلایا, یہاں بتلا دیتا ہوں. اس لیے کہ کچھ لوگوں کا دماغ ہوتا ہے خراب. قرآن کہتا ہے ان بعد الظن اسم, سورۃ الحجرات کا دوسرا رکوع ہے کہ بے شک بعد گمان گناہ ہے. اللہ کے نبی کی پہلے میں حدیث سنا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ تمہارا مال متقی لوگ کھائیں, تقوی والے کھائیں. ائمہ مساجد یہ تقوی والے نہیں ہیں جن کو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے چھانٹ کے چن کے اپنے گھر کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیا. ہمارے خواص جو ہیں کراچی اجتماع پہ بزرگوں نے یہ بات کہی, ہمارے جو خواص ہیں, ہمارے خاص لوگ وہ کون ہیں؟ وہ مسجد کے ائمہ ہیں, وہ علماء ہیں, وہ مفتیان ہیں, وہ قراء ہیں, وہ مسجد کے مؤذنین ہیں, وہ مسجد کے خادم. یہ ہمارے خواص ہیں جن کو آج ہم نے پروٹوکول نہ دیا. جن دی جنی کسی ہوئی پینٹ ہوئے گی, ٹائی لائی ہوئے گی, انہوں دور سلوٹ مار گے. اچھا جتی گڈانی ہوئے کہ موچی دے کول جاندے نے کہ نہیں, یہ حجامت بنوانی ہوئے نائی کول, یہ مسئلہ پوچھنا ہوئے تا آیا تو مولوی دے کان تو پگڑی لیا میں مسئلہ پوچھنا ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے اپنے ائمہ مساجد کا خیال کرو. اور یہ نہ سمجھ لو روزے کوڑ نہیں دبدا پیا کہ قاری عبدالجبار صاحب پھونک مارا مفتی صاحب کانے سے, بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں میں جو بیان کی کرنا ہے. سمجھ آئی؟ پر بندے بھی کونی بیٹھے تھوڑے آ جماعت نہ ہوندی تے اج آپ ویلے آئے. یہ جماعت نے تہاڈا پردہ پایا ہے. آج مجمع یار کوئی 4 بندے ایک بھی ہو تو ہم اتنا زور لگا کے بات کریں گے. سمجھ آئی؟ لیکن ساتھیوں کے فائدہ ہو جاتا ہے, میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں. تو کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ جس کو اللہ نے مالی اعتبار سے ایسا بنایا ہے کہ وہ مزدور نہیں ہے, بیٹھے بٹھائے کو مل رہا ہے, وہ انشاءاللہ اس دفعہ گندم کے اعتبار سے فطرانہ نہیں دے گا. جو 460, کھجور اوسط درجے کی 3.5 کلو کی قیمت 1200 اور کشمش 2200, ان میں سے کسی نصاب کو ہاتھ ڈالے گا اور غریبوں کا نفع اس میں زیادہ. جس کی یہ نیت ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اسی تو روزے ہی نہیں رکھے تھے, ساڈے تے بھی بنتا ہے, پتر تیرے تے بھی بنتا ہے, باویں تو روزے نہیں رکھے اگر تو صاحب نصاب ہے. سمجھ آئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہن تو عید لگ گئی تے ہن بھی دیوے, ہن بھی دیوے. عید لگن دے نال فطرانے دا حکم ہی کانڈ تو نہیں رکھا, فطرانہ ہن بھی دینا پڑا ہے. ہاں تاخیر نال دیون دی وجہ تو توبہ استغفار بھی نال کرے. اللہ عمل دی توفیق دے. کسے بھائی دے ذہن وچ کوئی گل ہے؟ ایک ہی اچھا خان صاحب نے یاد کرایا تھا, میں نے یہ بات وہ کی تھی تو ضمناً یہ بتلا دوں. بھائی
میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ 27 تاریخ کو قرآن مجید تراویح میں مکمل کرنا نعوذ باللہ توبہ توبہ کوئی گناہ کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل ادھر جمعے پہ بھی یہ مسئلہ بتلایا کہ 27 کو پکا نہ کرو کہ 27 کے علاوہ ہم نے ہلنا ہی نہیں ہے، اسی کو ہی کرنا چاہیے، یہی مسئلہ ہے۔ اور بابا کبھی 28 کو کرو، 25 کو کرو، 23 کو کرو، آخر 21 23 25 اور 29 یہ بھی تو طے کراتے ہیں، 26 کو بھی کر سکتے ہو، عرب مکی میں 29 کو ہوتا ہے، عرب مدنی میں 29 کو ہوتا ہے، کوئی تاریخ بدر بھی لینی چاہیے۔ بعض کچھ بابے ہمارے متھے ایسے لگ جاتے ہیں، کچھ نوجوان بھی وہ ایسی مہر لگاتے ہیں کہ جناب 27 سے تو آگے پیچھے ہم نے ہونا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہے۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے، مجھے پتہ ہو تو بتاؤں گا، تو وہ پوچھ لیں۔ 27 کی تاریخ میں ليلۃ القدر کا نام لینا، اعلان کرنا کہ آج ليلۃ القدر کی رات ہے، صدقہ خیرات کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی 27 رات کی عظمت، فضیلت، اس کا احترام، اس کی قدردانی میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تو من جانب اللہ ہے نا کہ لیلۃ القدر 21 کو بنتی ہے، 23 25 29 27 کس کو بنتی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی، لیکن مخلوق کو مہر لگا دے پہلے ہی، ابھی رات شروع نہیں ہوئی تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور کوئی بات؟ ہاں بھائی تو دعا کریے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام۔